مکمل ناول سلسلہ درد از قلم مصباح۔ اماں خدا کا واسطہ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ کیا یہ روایت آپ کو مجھ سے بڑھ کر ہے؟ کیا رشتہ دار مجھ سے بڑھ کر ہیں؟ آپ کو کیوں قتل کر رہی ہیں میرے دل کا؟ وہ ہچکیوں میں روتے اپنی ماں سے کہنے لگی، دیکھ تو ہمارے گاؤں کے قانون کو جانتی ہے، ہم نے تجھے پڑھایا، یہ بھی بڑی مہربانی سردار کی، لیکن وہ کسی شہری سے گاؤں والوں کا رشتہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا، اماں ہم سب لوگ شہر چلے جاتے ہیں۔ اماں دیکھیں میں مر جاؤں گی، میں شیدے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اماں اللہ کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کرو۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی، میرے بس میں نہیں کہ میں تیری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ یہ کہتے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ سیمل رکو، عہد نے اسے پیچھے سے آواز دیتے روکا۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، یار آج ہمارا یونی میں آخری دن ہے، میں تمہیں دیکھ نہیں پاؤں گا، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ اس نے افسردگی سے کہا، جیسے مجھ سے پہلے رہتے تھے۔ اس نے بھی شرارت سے کہا، یار تم سے پہلے میں تنگ تھا زندگی سے، کیونکہ میرا کوئی نہیں اس دنیا میں تمہارے اور لالا کے سوا۔ تم نے آ کر زندگی میں زندگی دے دی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے محبت سے کہا، تو تم مجھ سے شادی کر لو۔ سیمل بھی محبت سے بولی، اب تو بچی کی پڑھائی بھی پوری ہو گئی ہے نا، تو بس اس کے ہاتھ پیلے ہو جانے چاہیے۔ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، جس پر سیمل کا کہا گونجا، ہاں جی چلو اب مجھے جانے دو۔ کیا تمہارے اماں ابا مان جائیں گے؟ اس نے پوچھا، ہاں آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، وہ مان جائیں گے۔ جیسے سردار سائیں کو میری یونی کے لیے منا لیا، ویسے ہی اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، پھر ملاقات ہوتی ہے نکاح کے بعد، تب تک کے لیے اللہ کے حوالے۔ اس نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ۔ اس نے بھی شرماتے ہوئے کہا، اور اپنے گھر کے راستے کی طرف نکل پڑی۔ عہد ایک یتیم لڑکا تھا جس کا صرف ایک بھائی تھا جو اس کی کل کائنات تھا، مگر یونیورسٹی میں اس کی ملاقات سیمل سے ہوئی، جو تھوڑی ڈری سہمی انجان سی لڑکی اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ اس سے دوستی کی، اسے ایک ڈری سہمی لڑکی سے مضبوط اور بہادر بنا دیا۔ دوستی سے انہوں نے محبت کی دہلیز پار کی، اور پھر عشق کی سرزمین پر قدم رکھا، جو نہ جانے ان کے لیے قیامت بننا یا جنت، یہ وقت نے بتانا تھا۔ دانش نے دروازہ کھٹکھٹایا، جسے سلطان صاحب نے کھولا، اور اپنے سامنے کھڑے انجان نوجوان کو دیکھتے وہ حیران ہوئے۔ السلام علیکم۔ دانش نے سلطان صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے اسے خوش اخلاقی سے اندر بلاتے کہا، انکل یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ دانش نے بھی خوش اسلوبی سے کہا، جی بیٹا، بولیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کس مقصد سے آئے ہیں آپ؟ خیریت؟ سلطان صاحب نے پوچھا۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی عہد ملک کے لیے آپ کی بیٹی سیمل سلطان کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ بیٹا مگر یہ باتیں گھر کے بڑوں کی ہوتی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگے، انکل بڑا میں ہی ہوں، میں نے ہی باپ بن کر پالا ہے اسے۔ ہمارے والدین ہمارے بچپن میں ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔
اور رشتہ دار تب سے کنارہ کش ہیں، دانش نے نم لہجے میں کہا۔ اور مگر بیٹا، ابھی وہ بات پوری کرتے کہ دانش بول پڑا، انکل پلیز نہ مت کیجیے گا، بہت امید سے مانگنے آیا ہوں، میرے بھائی کی جھولی میں خوشیاں ڈال دیں، وہاں سیمل کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے۔ اس نے انہیں یقین دلاتے لہجے میں کہا، بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کا سردار جو فیصلہ کرے ہمیں وہی کرنا ہوتا ہے، میں سائیں سے بات کروں گا، جو ان کا فیصلہ ہوا۔ انکل بہت امید سے آیا ہوں، انہیں قائل کر لیجیے گا، مجھے خالی ہاتھ نہ بھیجیے گا، یہ رہا میرا نمبر، جب ضرورت ہو بات کر لیجیے گا۔ اس نے ان کی طرف ایک کارڈ بڑھایا اور مسافہ کرتے باہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ کیا ہوا بھیا، کیا بولا انہوں نے؟ مان گئے کیا؟ دانش کے گھر میں داخل ہوتے ہی احد نے سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ کہتے ہیں سردار جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہاں یا نہ کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، جو وہ چاہے کریں، ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، انہیں حق ہے فیصلہ کرنے کا، نہ کہ اس سردار کو۔ یہ بات تو ٹھیک کہی، مگر انہیں یہ سب کرنے کی انکار کی وجہ نہیں دے سکتا تھا۔ بھائی بات تو ٹھیک ہے، مگر جب ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں کس نے حق دیا کہ وہ انہیں کٹ پتلی بنا کے اپنے اشاروں پر نچائیں؟ غصہ نہ کرو، یہ بتاؤ کھانا کھایا کیا تم نے؟ وہ پریشانی سے استفسار کرنے لگا۔ جی بھیا کھا لیا، آپ بھی کھا لیں، میں تو چلا خواب دیکھنے، اس نے جمائی لیتے کہا، جس پر دانش اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے آگے بڑھ گیا۔ رات سیمل نے اماں ابا کی باتیں سن لی تھیں، جو وہ عہد اور اس کے رشتے کے بارے میں کر رہے تھے، اس لیے پورا دن وہ ہنستی مسکراتی گھوم رہی تھی۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے، اس کا انگ انگ سرشار سا تھا۔ وہ اب بھی امید لگائے بیٹھی تھی کہ سردار سائیں مان جائیں گے، مگر ہونا وہی تھا جو قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ سلام سائیں، سلطان نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے سر جھکا کر سلام کیا۔ ہاں بولو سلطان، کیسے آنا ہوا؟ سردار نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے کہا۔ سائیں آپ کی اجازت چاہیے تھی، اس نے سر جھکائے عاجزی سے کہا۔ کیسی اجازت؟ سلطان سائیں، میری دھی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، شہر سے لڑکا پڑھا لکھا، اچھے خاندان کا ہے، سیمل سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو سردار نے مزید کریدنا چاہا۔ سائیں آپ اجازت دیں تو ہاں کر دوں، اس نے عاجزی سے کہا۔ اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ سائیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر بہت منتیں کر کے گئے ہیں، وہ لوگ آپ نظر ثانی کر دیں، ہمارے گاؤں کی کوئی لڑکی باہر نہیں جائے گی، پڑھانے کی اجازت دی یہی کافی ہے، شادی کروانی ہے تو گاؤں میں ہی کسی سے کروا دے، زیادہ باہر کے رنگ نہ لگا، سردار نے غصے اور حقارت سے کہا۔ جی سائیں۔ سلطان ان کا حکم مانتے وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابا آپ جانتے ہیں میں سیمل کو پسند کرتا ہوں، چاہے ایک رات کے لیے ہی صحیح، مگر مجھے وہ چاہیے، مجھ سے پہلے کوئی اسے چھوتا تو وہ دیکھ بھی نہیں سکے، چھونا تو دور اس دیکھ بھی نہ سکے۔ سردار کا بیٹا اصغر یہ کہتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، مگر سردار کو سوچ میں ڈال گیا۔ اصغر ایک عیاش رنگین مزاج انسان تھا، نہ جانے کتنے ہی قتل کتنی ہی عزتیں پامال کر چکا تھا، اور یہ سب اس کے باپ کی ڈھیل کا نتیجہ تھا۔ اماں دعا کر
سردار سائیں مان جائیں، تو جانتی ہے صرف عہد ہی نہیں، میں بھی عہد کو پسند کرتی ہوں۔ سیمل اپنی ماں کو پکڑ کے گول گول گھماتے بولنے لگی۔ ارے ہٹ پگلی، چھوڑ، شرم نہیں آ رہی ماں سے ایسی باتیں کر رہی ہے؟ وہ مصنوعی گھوری سے نوازتے بولی۔ ارے آپ اماں بعد میں، پہلے میری سہیلی ہیں، وہ ان کے گال چومتے ہوئے بولی۔ چل ہٹ پگلی، وہ اسے پیچھے کرتی ہے کہ سلطان صاحب اندر داخل ہوتے ہیں، جسے دیکھ وہ ان کے لیے پانی لینے کچن کا رخ کرتی ہے۔ انہوں نے سلطان صاحب کو پانی دیا، جبکہ سیمل نے اپنے بابا کے گلے لگ کر ان سے دعائیں وصول کیں۔ اماں کے آتے ہی سیمل کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ لوگ وہیں صحن میں موجود چارپائی پر بیٹھ گئے۔ جی کیا کہا سردار سائیں نے؟ اماں نے قدرے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ سیمل کے حال دل سے واقف تھی، آخر ان کی لاڈلی کی خواہش تھا وہ لڑکا۔ کیا کہنا ہے وہی کہ گاؤں سے باہر نہیں ہو سکتا رشتہ، ابا نے تھکے سے انداز میں کہا، جبکہ ابا کے یہ الفاظ سنتے سیمل پر تو جیسے آسمان آ گرا تھا۔ وہ تو اپنی جگہ ساکت سی ہو چکی تھی۔ ابا نے عہد کے بھائی کو کال ملا کر سردار سائیں کا حکم گوش گزار کر کے معذرت کر لی، جبکہ سیمل کے دل پر تو صف ماتم بچھ چکا تھا۔ رات کا وقت تھا، کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، چاند کی روشنی کمرے میں پڑ رہی تھی۔ سیمل کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ اچانک کمرے کی خاموش ماحول میں موبائل کی گھنٹی بجی۔ کیوٹ کارٹون کالنگ۔ اس نے موبائل اٹھایا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، ذہن سن سا تھا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ دونوں طرف سے چند لمحے خاموشی برقرار تھی۔ سیمل درد سے چور لہجہ، رونے سے بھاری آواز۔ سیمل کا دل پھٹنے لگا۔ عہد، عہد، سردار سائیں، عہد، میں مر جاؤں گی۔ شت، میں لے جاؤں گا نا؟ نہیں، اور تمہارے والدین کو اپنے ساتھ۔ اس سردار کو چھوڑو۔ نہیں، وہ ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ بابا لوگ نہیں مانیں گے۔ تم اور میں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، پھر سب کو منا لیں گے۔ نہیں، میں اپنے بابا کی عزت نہیں رون سکتی۔ دیکھو، ہم انہیں منا لیں گے یار۔ مر جائے گا تمہارا کارٹون۔ عہد نہیں کر سکتی میں، یہ سردار سائیں تک بات ہوتی میں بغاوت کر جاتی، مگر یہاں بات میرے والدین کی ہے۔ اس نے یہ کہتے کال بند کر دی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اللہ جی، میں نے تو اس جہان والوں سے کچھ نہیں مانگا تھا، آپ سے مانگا تھا، پھر کیسی آزمائش ہے اللہ جی۔ وہ اپنے رب سے محو گفتگو ہو گئی۔ یہ رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ دل میں سکون ہوتا تو آنکھ لگتی، یہاں تو دل ہی لہو لہان تھا، تو چین کہاں سے پڑتا۔ صبح وہ جب نماز کے بعد اماں کی آواز پر باہر نکلی، تو اماں نے دل پر ہاتھ رکھا، جیسے ان کا کلیجہ کسی نے نوچ لیا ہو۔ سیمل، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ میری دھی رت جگے اور رونے کے باعث سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، نڈھال چہرہ، مرجھائی رنگت۔ وہ تو کہیں سے بھی چہچہاتی سیمل نہیں لگ رہی تھی۔ اماں، وہ وہیں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ سیمل، کیا ہوا ہے؟ اماں، بھیک مانگتی ہوں عہد کی، میں آپ سے۔ اماں، میرا دل پھٹ جائے گا، میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا ہے، جیسے ابھی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ اماں، اماں، وہ مجھے میری سانسوں سا ہے، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ اماں، دے دے مجھے وہ۔ اماں تھی سردار سائیں اور گاؤں کی روایات جانتی ہے تو، اور تیرے ابا نے شیدے کے بارے میں رائے مانگی ہے۔ اماں، اس نے حیرانگی سے پکارا۔
ہاں، کر دے رشتے دار، ویسے باتیں بنائیں گے میری سونی دھی۔ انہوں نے اسے سمجھایا، اماں خدا کا واسطہ ہے، مجھ پہ یہ ظلم نہ کریں، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ کیا یہ روایت آپ کو مجھ سے بڑھ کر ہے؟ کیا رشتے دار مجھ سے بڑھ کر ہے؟ آپ کو کیوں قتل کر رہی ہیں آپ میرے دل کا؟ وہ ہچکیوں میں روتے اپنی ماں سے کہنے لگی، دیکھ تو ہمارے گاؤں کے قانون کو جانتی ہے، ہم نے تجھے پڑھایا، یہ بھی بڑی مہربانی سردار کی، لیکن وہ کسی شہری سے گاؤں والوں کا رشتہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا، اماں ہم سب لوگ شہر چلے جاتے ہیں نا، اماں دیکھیں میں مر جاؤں گی، میں شیدے سے شادی نہیں کر سکتی، اماں اللہ کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کرو، میرے بس میں نہیں کہ میں تیری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ یہ کہتے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے کچن سے باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ سلطان صاحب اپنی لاڈلی کی یہ حالت دیکھ کر نڈھال سے بیٹھے تھے کہ سیمل کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ سنیں جی، سیمل نے اپنی حالت خراب کر رکھی ہے، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اس کی یہ حالت، آپ سردار سائیں سے پھر بات کریں نا، دیکھ چکا ہوں ان ظالم روایات نے میرے معصوم پھول کو مرجھا کر رکھ دیا ہے، لیکن کیا کریں ہم، وہ دل برداشتہ سے بولی۔ سوائے صبر کی تلقین کے کچھ نہیں میرے پاس، سلطان صاحب نے جھکے سر سے کہا، عہد کب تک خود کو کمرے میں یوں قید رکھو گے؟ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، ایک جگہ رک جانا تو سراسر بے وقوفی ہے۔ مگر بھائی میری زندگی کا دائرہ اس کے گرد گھومتا ہے، اس سے آگے نہ میں کچھ دیکھ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں، سوچ بھی نہیں جاتی۔ عہد کی سانسوں کا دار و مدار فقط سیمت سلطان پر ہے، وہ وجہ ہے اس خون کے لوتھڑے کو حرکت میں رکھنے کی۔ عہد نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو مانا تمہیں اس سے محبت ہے، مگر کچھ نہیں بھائی، اس کے بغیر رہنا سوہانے روح ہے، میں ریزہ ریزہ ہو رہا ہوں، بکھر رہا ہوں، مجھے سیمل سلطان کے علاوہ کوئی نہیں سمیٹ سکتا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، وہ نہیں مل سکتی، تم موو آن کرو، ابھی عمر پڑی ہے تمہاری، کیا سیمل سلطان کے بغیر عہد کا کوئی وجود ہے؟ میری تو ہر آتی جاتی سانس پر اس کا عشق واجب ہے، میں نے اسے رب سے مانگا ہے، میں اس کے لیے بھکاری بھی بن جاؤں گا، بس اب اسے میری جھولی میں کوئی ڈالے تو صحیح۔ دانی بھائی آپ نے مجھے ہر آسائش دی، مگر میں خوش نصیب ہوں کہ بد نصیب نکلا، مجھے میری محبت نہیں مل رہی، کیا میں اتنا ناپسند ہوں اللہ کو کہ میری ہر اس موقع پر کی جانے والی دعا پر اس نے کن نہیں کہا، جہاں جہاں مجھے امید تھی کہ میری دعا قبول ہوگی۔ بس اللہ پر بھروسہ کر کے سب اس کے حوالے کر دو۔ اس کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ دانش نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کی تکلیف پر کچھ آنسو اس کی آنکھ سے بھی بے مول ہوئے۔ دوپہر کا وقت تھا، سب معمول کے مطابق چل رہا تھا، کچھ بگڑا تھا تو وہ سیمل کی حالت تھی۔ وہ اپنے کمرے میں قدرے تاریک کونے میں بیٹھی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اماں جو اسے کھانا دینے کے لیے آ رہی تھی وہیں دروازے پر ہی رک گئی۔ سیمل کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر کال جا رہی تھی، دونوں طرف سے ہنوز خاموشی۔ سیمل بھاری آواز گونجی،
تو سیمل نے ہچکی بھری۔ عہد، عہد، میں وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ شش، ریلیکس، اللہ ہے نہ پاگل۔ روتی کیوں ہو؟ عہد، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی میرا دل پھٹ جائے گا۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو، اور میرے دماغ کی رگوں میں اتنا تناؤ ہے جیسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میری سانسیں رک جائیں گی۔ مجھے سانس نہیں آ رہا عہد، عہد، اس نے ہلکی سی سرگوشی نما آواز میں کہا، اور موبائل چھوٹ کر نیچے گرا اور موبائل بند ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اسے شدت سے تکلیف محسوس ہوئی۔ اس کی نم آنکھیں دھندلانے لگی۔ زمین بلینک ہونے لگا، مگر وہ حسین لمحات اس کے ذہن کے پردے پر ابھرنے لگے جب وہ اور عہد ساتھ تھے۔ اسے لگا اس کے سر پر آسمان آ گرا ہو، آس پاس دھماکے ہو رہے ہوں، اس کا وجود زلزلوں کی زد میں ہو۔ اس نے ایک اُبکائی کی، کچھ خون منہ سے نکلنے لگا، کچھ ناک سے۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی، ذہن میں سوچیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اماں نے اس کی حالت دیکھی اور اس کی طرف لپکی، جو حواس کھو رہی تھی، اور سلطان صاحب کو آواز لگائی، جو فوراً پہنچے اور ایمبولینس کو کال کی۔ ہاتھ پیر تو ان کے بھی پھول گئے۔ آپ کے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت کریٹیکل ہے اور بار بار کسی عہد کو پکار رہی ہیں۔ انہیں بلا دیں، ڈاکٹر یہ کہتے جا چکا تھا۔ وہ وہیں بینچ پر ڈھے گئے۔ کیا گاؤں کے سردار مجھے میری بیٹی سے بڑھ کر ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے عہد کو کال کر کے ہسپتال بلا لیا۔ 2-3 دن کا پہنا ہوا شکن زدہ لباس، سوجی آنکھیں، مرجھایا زرد چہرہ، بکھرے بال، یہ تو وہ لڑکا نہ تھا جسے سلطان صاحب نے تصویر میں دیکھا تھا۔ یہ تو کوئی جوگی ہی لگ رہا تھا جس کا سب کچھ چھن گیا ہو۔ انکل، سیمل کا نام لیتے اس توانا مرد کی آنکھوں سے اشک بہنا اور اس کی ہچکی بھرنا، وہاں سب کے دل دکھا گیا۔ سلطان صاحب نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے پیچھے پیچھے سب اندر بڑھے۔ اس نے مشینوں میں جکڑا سیمل کا وجود دیکھا۔ اسے سینے میں درد اٹھتا رہی تھی۔ وہ خوشنما گلابی لب اب خشک تھے۔ عہد نے دروازے سے قدم آگے بڑھائے، ایک نظر اسے دیکھا اور وہیں اس کے بیڈ کے پاس سجدے میں گر گیا۔ اللہ، اللہ، میں تیرا نافرمان بندہ ہوں میرے رب۔ اللہ، میں تیرا بڑا کمزور بندہ ہوں۔ اللہ، ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ اللہ، یہ لڑکی مجھے جان سے پیاری ہے۔ اللہ، میری زندگی لے لے، اسے ٹھیک کر دے۔ اللہ، اس کی تکلیف میری روح کو زخمی کر رہی ہے۔ اللہ، اس کی تکلیف نے میرے وجود کو زخمی کر دیا ہے۔ اللہ، میں تھک گیا ہوں۔ اللہ، میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ اللہ، میں تجھ سے سیمل سلطان مانگتا ہوں۔ اللہ، میری کوئی تو نیکی تجھے پسند آئی ہو۔ اللہ، میری اس ایک نیکی کے بدلے مجھے یہ لڑکی بخش دے۔ اللہ، میں سوالی بن کر آیا ہوں۔ اللہ، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ وہ سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سلطان صاحب خود رو رہے تھے۔ کیا کوئی ایسا عشق بھی کر سکتا ہے جیسا عہد ملک نے سیمل سلطان سے کیا؟ اپنی زندگی گروی رکھ دی اس کی زندگی کے لیے
کیا عہد سے بڑھ کر کوئی بہتر انتخاب ہو سکتا تھا سیمل کے لیے؟ بالکل نہیں۔ سلطان صاحب نے ایک کال ملائی اور آگے بڑھ کر عہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عہد اٹھ کر ان کے سینے سے لپٹ گیا۔ انکل پلیز، انکل میں نہیں دیکھ سکتا اسے ایسے۔ انکل یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ انکل یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ اس کے منہ سے لفظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اس کا وجود ہچکیوں جھٹکوں کی زد میں تھا۔ تمہارا عشق سچا ہے۔ سیمل کو اپنے نکاح میں لے کر چلے جاؤ، باقی ہم دیکھ لیں گے، مگر کچھ نہیں، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ سیمل نے بھی اب ہلکی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر ذہن بیدار تھا۔ عہد کی تڑپ اور اپنے بابا کا فیصلہ وہ سن چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سیمل عہد ملک بن چکی تھی۔ عہد نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو سیمل کے بالوں میں جذب ہوئے، جبکہ دل نے چپکے سے کہا تھا، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجھے ڈر گیا تھا میں تمہیں کھو نہ دوں، مگر میں نے تمہیں اس سے مانگا تھا جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک، سیمل نے نرم مسکراہٹ سے کہا، جبکہ باقی سب سوفے پر بیٹھے انہیں دیکھتے دعائیں دے رہے تھے۔ میں نے تمہیں خود پر حلال کر لیا ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں، میں مر بھی جاؤں تو۔ اس نے سیب کاٹ کر چھری سیمل کے سائیڈ پر رکھی اور ایک پیس اس کے منہ میں دیا، جو اس نے چپ چاپ لے لیا۔ ویسے اب میں بھی مر جاؤں تو کوئی غم نہیں، کیونکہ اب میری قبر کی تختی پر زوجہ عہد ملک لکھا ہوگا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ ابھی وہ یہیں مصروف تھے کہ ایک دم سے اصغر کمرے میں داخل ہوا اور سیمل کے دائیں جانب جا کھڑا ہوا، اور بائیں جانب موجود عہد کو دیکھتے اس کے ماتھے پر شکنیں پڑیں۔ اصغر کو دیکھ جہاں باقی سب کھڑے ہوئے، وہیں سیمل اور عہد کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اچھا، تو بیماری کے بہانے یہاں یہ ڈرامے ہو رہے ہیں؟ کیا میں ایک غیرت مند سردار کا بیٹا ہوں؟ اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا اور اپنا ریوالور نکال کر بغیر کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے عہد کے عین دل کے مقام پر شوٹ کیا۔ عہد کے وجود نے ایک جھٹکا کھایا اور بے جان ہو کر اس کا وجود وہیں سیمل کے سر کے پاس لڑک گیا۔ یہ منظر دیکھ سیمل کی چیخ بلند ہوئی اور اس کے دل کی دھڑکن نے تیز رفتار پکڑی، اور اچانک اس کی طبیعت ایسی بگڑی کہ چند ہی منٹ میں وہ بھی اس تارے پانی سے کوچ کر گئی۔ محبت ملنا بے شک خوش نصیبی اور بڑی بات ہے، مگر اس کا ساتھ ایک حسین سفر ہے، اور سلسلہ درد تو عشق کا مقدر ہے۔ جب عشق ہو تو ڈوبنا پڑتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ سکون کے سلسلے ہی عشق ہوں، کچھ ادھورے مگر مکمل درد کے سلسلے بھی عشق ہوتے ہیں۔ یہ درد کے سلسلے اس جہاں نہ سہی، اس جہاں مکمل ہوتے ہیں جہاں مل کر بچھڑنا نہیں ہوتا۔ یہ 2 سفید قبریں تھیں جو بالکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی تھیں، جیسے اس میں موجود لوگوں کے دل آپس میں تھے۔ خدا کا قہر ہو، تم یہ منحوس انسان، میرا آشیانہ اجاڑ دیا تم نے۔ یہ ایک بزرگ آدمی کی آہ ہو پکار تھی۔ وہ روز یہاں آیا کرتا تھا۔ میری لاڈو ڈر جائے گی۔ رو نہیں، تمہیں پتہ وہ کتنا پیار کرتی ہے تم سے۔ چلو چپ کرو، اسے آرام کرنے دو۔ میری سیمی سو رہی ہے، ساتھ اس کا
گڈا بھی ہے۔ ایک بزرگ خاتون اس کے ساتھ بیٹھی بولی، جو قبر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ سردار، اس کے بیٹے پر تو ایسا خدا کا عذاب ہوا کہ ان دونوں کو ایکسیڈنٹ ہوا۔ جہاں سردار تو موقع پر چل بسا، جس کی لاش ایسی مسخ ہوئی کہ وجود ہی نہیں پہچانا جاتا تھا، جبکہ اس کے بیٹے اصغر کا چہرہ اور بازو کافی خراب ہو چکا تھا۔ بازو کا زخم اتنا خراب ہو گیا کہ اس میں کیڑے پڑ گئے، اور وہ ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے سے وہ خود ہی خود کو نوچنے لگتا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملی، مگر وہ دونوں مر کر بھی امر ہو گئے، پاک بندھن میں بندھ کر رخصت ہوئے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔